چونکہ آپ کا پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں بڑے لیکچرز آپ کے ہوئے ہیں، اس حوالے سے میں ایک بند پیش کرتا ہوں اور اس سے استقبال کرتا ہوں۔ جناب امید فاضلی ہماری رسائی شاعری کا بڑا اہم نام ہے، اور مرثیے کی ایک پوری شخصیت اس وقت مرثیے پہ ریسرچ کی اور مرثیہ خوانی کی جناب سید شاہد مہدی صاحب، ہمارے سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ میں جدید مرثیے کا ایک بند آپ کے استقبال میں پیش کرتا ہوں۔ ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر، جاری ہے، بھائی سنیے، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ جب خطیب کو بلایا جائے اور نہج البلاغہ کو نہ یاد کیا جائے تو خطابت کے معنی ہی بدل جائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آیت اللہ علامہ عاقل الغروی صاحب کا استقبال کیجیے، آپ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید تقی مہدی ابن سید علی مہدی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات۔ پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر عزیز القدر رضوان مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے برادر عزیز کو اور ان کے خاندان میں جو بزرگان ہیں ان کا سایہ برقرار رہے، اور جو آئندہ نسلیں ہیں پروردگار ان نسلوں کو بھی اسی تہذیبی میراث کا امین بنا کر اس دنیا میں بھیجے جس تہذیب کی یہ اس توجہ کے ساتھ حفاظت کر رہے ہیں۔ اس وقت کہاں لندن اور کہاں لکھنؤ، انہی برادران کے اصرار نے مجھے اس مجلس میں اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور یقیناً آپ حضرات جس قدر بھی اپنی سعادت مندیوں پر ناز کریں اور شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک تو یہ کہ
تہذیب سے وابستہ ہیں جسے تہذیب اعضاء کہتے ہیں۔ یہ تہذیب اعضاء معمولی تہذیب نہیں، یہ تہذیب ولایت، یہ تہذیب مودت، یہ تہذیب محبت، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے پورے عالم بشری کا۔ یہ میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، اس سے قبل متعدد مقامات پر متعدد تقاریر میں عرض کر چکا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پھر عرض کرتا رہوں۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں کسی نہ کسی سیاسی نظام کے استحکام اور عروج کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، اور اس سیاسی نظام کے زوال کے ساتھ ان تہذیبوں پہ زوال آ جاتا ہے۔ اللہ یہ تہذیب اعضاء وہ ہے کہ جو ہر سیاسی نظام اس کا مخالف رہا اور یہ پروان چڑھا۔ کیا قوت ہے اس تہذیب میں؟ اس بزم میں اہل علم تشریف فرمائیں، ارباب سخن تشریف فرمائیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، اساتذہ ہیں جامعات کے، یونیورسٹیز کے، مدارس عربیہ کے افاضل ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، دانشور حضرات تشریف فرمائیں۔ میں بے حد احترام کرتا ہوں اپنے شفیق و محترم جناب شاہد مہدی صاحب کہ وہ بھی ایک عصر حاضر کی دانشوری کی ایک علامت ہے۔ تشریف فرمائیں۔ آپ یونیورسٹیز میں جو سوشل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، ان کے جو سائنٹیفک اصول ہیں ریسرچ کے، اسٹڈی کے، مطالعے کے، ان کو کام میں لا کر اور تحقیق کیجیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب، وہ تہذیب یونان کی ہو یا وادی نیل کی ہو یا وادی سندھ کی ہو یا وادی فرات کی ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کا دور عروج سے زوال تک 200 سال، 250 سال، 300 سال سے زیادہ نہیں ہوا۔ فراعنہ کے اقتدار کے ساتھ ابھرنے والی تہذیب کتنے دنوں تک رہی؟ قیاصرہ کے ساتھ ابھرنے والی تہذیب کتنے ساتھ رہی؟ کتنے دنوں آگے بڑھتی رہی؟ 200، 250، 300 برس سے زیادہ کوئی تہذیب آگے نہیں بڑھ سکی، اور آج اس تہذیب کے نشانات کو دریافت کرنے کے لیے حفاری کرنی پڑتی ہے، زمین کھودنی پڑتی ہے، ایکسکیویشن کرنے پڑتے ہیں۔ کیا قوت ہے اس تہذیب اعضاء کی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 1400 سال گزر چکے، مگر یہ تہذیب ترقی کرتی چلی۔ ہر تہذیب کسی ایک وادی تک محدود رہی اور وہیں کی وہیں دفن ہو گئی۔ یہ تہذیب سمندر پار کرتی چلی جا رہی ہے، جہاں بھی کہیں نشان زندگی ہے وہاں یہ تہذیب پروان چڑھتی ہے۔ جہاں بھی کربلا سے شروع ہوئی ہے، بڑی بڑی تہذیبیں بڑے بڑے شہروں میں وجود میں آئیں اور پھر وہ شہر ویرانے بن گئے، اور یہ کربلا کے ویرانے سے شروع ہوئی، اور جہاں اس تہذیب کا سایہ پڑتا چلا گیا وہاں شہر آباد ہوتے تھے، اور جو چیز اس تہذیب سے وابستہ ہو گئی وہ لازوال ہو گئی۔ لکھنؤ والے صرف اردو کا درد نہ رکھیں، میں افریقہ گیا، زنجبار گیا، جہاں کہیں 200-250 برس سے عزاداری ہو رہی ہے،
وہاں لکھنؤ کے حضرات تشریف نہیں لے گئے مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے، دہلی کے لوگ تشریف نہیں لے گئے، حیدرآباد کے لوگ تشریف نہیں لے گئے، 200-250 برس ہو گئے، وہاں ان کی مادری زبان سواحلی یا سواحلی لینگویج ہے، وہاں افریقی زبانیں ہیں، یا دوسری زبان سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے، یا کسی کی گجراتی اور کچھی زبانیں ہیں، مگر جب آزاداری ہوتی ہے تو اردو ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز بھی اس آزاداری کی تہذیب سے وابستہ ہو گئی اس کا دائرہ بڑھتا گیا، زمانی بھی مکانی بھی، عمر بڑھتی چلی گئی، زندگی بڑھتی چلی گئی۔ آج پوری دنیا میں یہ تہذیب پروان چڑھ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تہذیب کو صرف ظاہری رسموں کے حوالے سے نہ باقی رکھا جائے، اس کی بنیادی معنوی قدروں کے حوالے سے باقی رکھا جائے۔ غور طلب بات یہ ہے، صرف ظاہری رسمیں نہیں، تہذیب کے معنی صرف ظاہری رسمیں نہیں، وہ تہذیبیں جو دنیا سے مٹ گئیں، مطالعہ کیجئے، تجزیہ کیجئے، تحلیل کیجئے، تنقیدی نظر ڈالیے، دانشورانہ فکر سے کام لیجئے۔ جب کوئی بڑی تہذیب، کتنی ہی بڑی، کتنی ہی جاندار، کتنی ہی مستحکم تہذیب ہو، جہاں رسم پرستی کا شکار ہو جاتی ہے، اس تہذیب میں زوال آ جاتا ہے۔ رسم پرستی نہیں، تہذیب کی بنیادی معنوی قدریں محفوظ رہیں، بنیادی معنوی قدریں، روحانی قدریں، مجرد قدریں۔ ہاں، یہاں سے بحث عجیب و غریب مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ کیا عجیب و غریب مسئلہ ہے میر انیس علیہ الرحمہ کا، اور آج تو روح انیس دعائیں دے رہی ہوگی جناب نایاب اللہ۔ واقعاً انیس بھی ہوتے تو نایاب صاحب کو داد دے۔ اس زمین میں بہت اچھے شعر ہیں، لازوال شعر کہہ ڈالے آزاد، بہت اچھے شعر ہیں، مگر خود میر صاحب کا جو مسئلہ ہے بے پناہ ہے۔ شبیہ امام زماں کھینچتے، تصور میں تصویر جاں کھینچتے۔ اللہ سلامت رکھے نے نیل جلال پوری صاحب، اور یہاں کس کس کا نام لوں، ہر طرف کوئی نہ کوئی اہل قلم، اہل فکر، اہل دانش موجود ہے۔ میں ممبر سے پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، انیس کا یہ مطلب اگر اس کے پورے تہذیبی، ادبی، شعری اور فلسفیانہ مطالب و مفاہیم و محتوا کے ساتھ اس کی شرح کی جائے تو آپ 2000 صفحے کی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں، غیر معمولی مسئلہ، پورا جو سلام، صنف سلام اگر اس کو کھنگالیں گے اور اس میں سے 2-4 اچھے فلسفیانہ اشعار تلاش کریں گے تو اس میں ایک یہ مسئلہ ضرور ہے۔ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ میں تو صرف چند اشارے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ابھی اگر انہوں نے یہ مسئلہ اور اس زمین میں اشعار نہ سنائے ہوتے تو ذہن میں کچھ اور موضوع تھا، لیکن بہرحال اس موضوع کو اس موضوع سے بھی مربوط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے میں اس آیت کا بھی ترجمہ کر دوں جسے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس آیت سے لے کے اس شعر تک اور اس شعر سے لے کے اس آیت تک ہمارا فکری سفر جاری رہے گا۔ آیت کی عظمت اپنی ہے، مگر شعر کی عظمت یہ ہے کہ اس مکتب نے یہ شعر تخلیق کیا ہے جس مکتب کا وجود ہی زیر پرتو قرآن کا۔
قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن سحر حلال نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن کلام رب ہے، قرآن کلام حق ہے، قرآن سند نبوت مصطفیٰ ہے، قرآن وہ کنز معنوی ہے جس میں ازل سے ابد تک کے اسرار حیات پوشیدہ ہے۔ قرآن وہ خزانہ ہے جس میں مشیت پوشیدہ ہے۔ قرآن کی عبارتیں مشیت حق کی اشارتیں ہیں، اسی لیے جو عالم قرآن ہوتا ہے وہ قرآن کے چند حروف کی روشنی میں قیامت تک کے ہونے والے حوادث کی خبر دینے کی قدرت ہے۔ یہ جملہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، علماء اسلام نے، بزرگ مفسرین نے، اہل سنت والجماعت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صرف قرآن مجید کے 5 حروف مقطعات تھے، حاء میم عین سین قاف، ان 5 حروف مقطعات سے علی ابن ابی طالب قیامت تک برپا ہونے والے تمام حوادث کی خبر دے سکتے تھے۔ معمولی بات ہے، قیامت تک آنے والے حوادث کی خبر دے سکتے تھے۔ کون؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ یہ قرآن ہے۔ اب اس قرآن کے زیر سایہ، قرآن تو وہ نور ہے جس کے لیے سائے کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے، یہی کہنا چاہیے۔ محاورتاً کیا کیا کہہ جاتے ہیں ہم لوگ، یہ زبان کی نارسائی ہے، ورنہ کہنا چاہیے کہ نور قرآن کے پرتو میں جو فکر پروان چڑھتی ہے، جو فکر پروان چڑھتی ہے، جو نفوس تربیت پاتے ہیں، جو تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں، جو ادب تخلیق ہوتا ہے، جو شعر تخلیق ہوتا ہے، جو خطابت وجود میں آتی ہے، جو فن وجود میں آتا ہے، اس سب میں کچھ نہ کچھ نورانیت ہوتی ہے۔ قرآن نور ہے تو جو چیز اس سے وابستہ ہو جائے وہ نورانی ہو جائے۔ اور انیس وہ شاعر ہے جس کا آغاز و انجام، جس کا ظاہر و باطن، جس کی فکر، جس کی ثقافت سب اس تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، جو تہذیب نور قرآن کے پرتو میں پروان چڑھی۔ اس لیے محسوس سے مجرد تک، مادی سے مجرد تک، یعنی میٹر سے اور میٹیریل ورلڈ سے ایبسٹریکٹ ورلڈ تک، فکر کا سفر ان 2 مصروں میں انیس نے طے کیا۔ بات گہری ہے، یہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں لندن سے لکھنؤ آیا ہوں خطابت کرنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں، یہ ظلم نہ کیجیے گا مجھ پر۔ میں لندن سے اگر یہاں آیا ہوں اور اتنا بڑا مجمع یہاں تشریف فرما ہے تو میں کچھ مطالب، کچھ افکار، کوئی تھیوری، کوئی تھیم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کوئی فکر ہے جو ہم بانٹنا چاہتے ہیں۔ انسان بحیثیت انسان
مادی مخلوق نہیں، روحانی مخلوق ہے۔ انسان بحیثیت انسان خود مادی مخلوق نہیں، روحانی مخلوق ہے، چاہے وہ خود اپنے آپ کو روحانی سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک ہوتی ہے بے خبری کی کیفیت، ایک بے خبری کا عالم بھی ہوتا ہے جب آدمی، انسان، بشر خود سے بیگانہ ہوتا ہے۔ ہاں مجھے بھی معلوم ہے، مدرسوں میں پڑھا ہے، مباحثہ کیا ہے، پڑھایا بھی ہے، منطق میں بھی، فلسفے میں بھی۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حضوری ہے، ایک علم حصولی۔ علم حضوری وہ ہے کہ جہاں پر انسان کے سامنے وجود ہوتا ہے۔ علم حصولی وہ ہے جہاں کسی شے کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ یہ سب ابتدائی تقسیمیں ہیں، علم کی مکتبی تقسیمیں ہیں۔ علم حضوری کی مشہور ترین مثال، بلکہ منفرد مثال، بلکہ منحصر بفرد مثال یہ ہے کہ انسان کو اس کی اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، کسی کے بتانے سے تھوڑی۔ کوئی استاد آ کے بتاتا ہے مجھے کہ میری ذات کیا ہے؟ مکتب میں جاتا ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ میری ذات کیا ہے۔ ہر انسان، ہر بشر اپنے بارے میں علم رکھتا ہے کہ وہ کیا ہے، اپنی ہستی کی خبر رکھتا ہے، اپنے ہونے کی خبر رکھتا ہے۔ ہر انسان اپنے ہونے کی خبر رکھتا ہے، اور یہ خبر درمیان میں کسی واسطے سے نہیں رکھتا، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، واسطہ نہیں ہوتا، کوئی تصویر، کوئی عکس، کوئی ڈیفینیشن، کوئی ماہیت، کچھ نہیں، بلا واسطہ بلا فصل، بلا واسطہ بلا فصل انسان کو اپنے ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ وہ جو بلا واسطہ انسان کو اپنے ہونے کی خبر ہوتی ہے، اسی خبر، اسی اطلاع، اسی علم کا نام علم حضوری ہے۔ یہ پوچھئے تمہیں کیسے معلوم کہ تم ہو؟ کہتا میں ہوں۔ توجہ ہے، دقیق ہو گئی نا بھائی؟ لیکن میں عرض کروں کہ یہ سب تقسیمات ابتدائی ہیں۔ انسان کو اپنے ہونے کی واقعاً خبر ہے پوری؟ اجمالی خبر ہے کہ میں ہوں، کسے ہے تفصیلی خبر؟ کون جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں؟ کون جانتا ہے کہ اس کے گوہر جاں میں حقیقتاً کتنی چمک ہے، کتنی دمک ہے، کتنا جلال ہے، کتنا جمال ہے؟ اجمالی علم ہے، اجمالی تفصیلی علم ابھی نہیں ہے۔ یہاں تک سائنسداں بھی مجھ سے اختلاف تو نہیں کریں گے، اور اس بات پر بھی اختلاف نہیں کریں گے جو قدیم فلسفی کہتے تھے اور جدید کہتے ہیں، الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے، الفاظ میں نزاع لفظی ممکن ہے، تعبیر کا اختلاف ممکن ہے۔ آپ کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، ہم کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کسی ترکیب پر جان دے رہے ہیں، ہم کسی ترکیب پر جان چھڑک رہے ہیں۔ لفظ پرستی بھی معنویات میں اتنی ہی مہلک ہوتی ہے جتنی حیات کے لیے رسم پرستی مہلک ہوتی ہے۔ فکر و فلسفے کی دنیا میں لفظ پرستی ویسی ہی ہے جیسی دین و ایمان کی دنیا میں بت پرستی۔ دین و ایمان کی دنیا میں بت پرستی حرام ہے، زندگی کی دنیا میں رسم پرستی حرام ہے، فکر کی دنیا میں لفظ پرستی حرام ہے۔
لفظ کو معنی سے جدا کرنے اور لفظ کو نئے معنی دینے اور نئے معنی کو نئے لفظ دینے کا ہنر ہونا چاہیے. فکر بشری اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے. ڈیکنسٹرکشن تھیوری کیا ہے؟ یونیورسٹی میں آپ ایم اے میں پڑھاتے ہوں گے. اب میں یہاں پر جہاں لے آیا آپ کو، لفظ کی بات، تہذیب کی بات، فکر کی بات، دین و ایمان کی بات، اتنی ساری باتیں میں نے کیوں ایک ساتھ چھیڑ دی؟ یہ ساری باتیں انیس کے 2 مصروں میں موجود ہیں. انیس کے 2 مصرے شعر ہے، آخر شعر مسئلہ ہے، سلام کا مسئلہ ہے. غزل کا مسئلہ ہوتا تو صرف شاعری ہوتی. سلام کا مسئلہ ہے تو اس سے تہذیب بھی جڑ گئی، ایمان بھی جڑ گیا. دین کا حوالہ بھی آئے گا، ایمان کا حوالہ بھی آئے گا، تہذیب کا حوالہ بھی آئے گا، کلچر کا بھی حوالہ آئے گا، سویلائزیشن کا حوالہ آئے گا. اور کیونکہ شعر ہے، الفاظ کے قالب میں ہے، تو لفظ و معنی کے رشتے بھی میرے بہ جائیں گے. مضمون جب قشر الفاظ کو جدا کر کے گوہر مضمون نکالیں گے، تو اندازہ ہوگا کہ مضمون، گوہر مضمون جان سے تعلق رکھتا ہے. جان، نفس. آپ سب کے قالب میں جان تو ہوگی نا؟ نہیں لے کے آئے ہوں گے تو یہاں سے لے کے جائیے گا. ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں جان دینے کے لیے. یہ مجلسیں جان دے دیتی ہیں، زندگی عطا کرتی ہیں، زندگی عطا کرتی ہیں یہ مجلسیں. یہ کائنات مردہ ہے، مردار ہے بشر. یہ کائنات مردہ ہے، مردار ہے بشر. دیتی ہے زندگی کی رمق مجلس حسین. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آپ سب کے قالب میں جان ہے. خدا نخواستہ یہ میدان جنگ تھوڑی ہے جو کسی کی جان قالب سے نکل جائے. سب کے قالب میں جان ہے. قالب نظر آ رہا ہے، جان نظر آ رہی ہے، جسم نظر آ رہے ہیں، چہرے نظر آ رہے ہیں، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، محاسن نظر آ رہے ہیں، دست و بازو نظر آ رہے ہیں. جان نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر صرف مرئی کو آپ کہتے ہیں ہے، اور نہ مرئی یعنی جو چیز دکھائی نہ دے اسے کہتے ہیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب قالب ہیں، ڈھانچے ہیں، جان نہیں ہے. مگر آپ میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ یہاں صرف بے جان قالب بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. سب قائل ہیں کہ جی ہم جان رکھتے ہیں، روح رکھتے ہیں، نفس رکھتے ہیں. نفس میں نے پھر کہا، آپ نفس کہیے، روح کہیے، اسپرٹ کہیے، سول کہیے، جان کہیے، جو بھی کہیے، کوئی چیز ہے جو اندیکھی ہے. ارے تم میں سے ہر ایک اندیکھی حقیقت لیے پھر رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اس سب سے بڑی اندیکھی حقیقت کا انکار کیسے کر دیتا ہے؟ جان ہے آپ کے پاس، روح ہے آپ کے پاس، نفس ہے آپ کے پاس، عقل ہے آپ کے پاس، خرد ہے آپ کے پاس، علم ہے آپ کے پاس. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی. عقل تول سکتے ہیں آپ سب کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ تول کے دکھائیے. کس کے پاس کیا گرام ہے؟ والیوم بتائیے. چلیے یہ جملے میرے
سنجیدہ مزاح کے ضمن میں آ جائیں گے جو بچوں کو یاد رہیں گے کہ مولانا صاحب ممبر سے پوچھ رہے تھے کہ عقل 1 گرام کس کے پاس ہے بتائیے، اور اس کا والیوم پوچھ رہے تھے. عقل، علم، روح، نفس، جان، یہ سب ہمارے پاس ہے نا. ان سب چیزوں میں کچھ وہ پراپرٹیز نہیں ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں. جسم میں کچھ پراپرٹیز ہیں جو ہماری جان میں نہیں ہیں. مثلا جسم کی پراپرٹی یہ ہے کہ اس کا سایہ پڑتا ہے. جسم کی پراپرٹی یہ ہے کہ اس سے ریز لائٹ کی ٹکرا کے ریفلیکٹ کرتی ہیں. یہ باڈی کی، یہ میٹر کی پراپرٹی ہے. یہ جسم کی پراپرٹی ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا ہے. یہ جسم کی پراپرٹی ہے کہ اس کے ٹکڑے یا ریزے جوڑ کے پھر ایک بڑا وجود بنا لیتے ہیں. یہ میٹر کی پراپرٹی ہے کہ اسے مادی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے. یہ میٹر کی پراپرٹی ہے کہ اس کا ایک رنگ ہے جو ان مادی آنکھوں کو نظر آتا ہے. یہ میٹر کی پراپرٹی ہے کہ اس میں کوئی بو ہے جو ہمارے مشام جاں کو معطر کرتی ہے. یہ سب میٹر کی پراپرٹیز ہیں جو ہماری روح میں یا نفس میں یا عقل میں یا علم میں نہیں پائی جاتی. اور اسی لیے چونکہ باڈی سے ریز ریفلیکٹ کرتی ہیں اور باڈی کا سایہ پڑتا ہے، اسی لیے باڈی کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، باڈی کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے. کیونکہ جان یا روح یا نفس سے ریز ریفلیکٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تصویر بنائی نہیں جا سکتی. انیس اس چیز کی تصویر کھینچ رہا ہے جس کی تصویر کھینچی نہیں جا سکتی. کلندر پلوات پڑھیے محمد میٹر کی تصویر اتر سکتی ہے، کھینچی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ میٹر سے ٹکرا کر ریز ریفلیکٹ کرتی ہے، کیونکہ میٹر کا سایہ ہے. جان میں نہ ریفلیکشن ہے نہ سایہ. اور انیس کیا کہہ رہا ہے؟ تصور میں تصویریں جہاں کھینچتے ہیں. کیا قوی تصور ہے، کیا بلند تخیل ہے. یہ وہ ہے جو اس تہذیب میں پروان چڑھا ہے جہاں ہمیشہ ذکر معراج ہوتا رہتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. دو مصرے انیس تصور میں تصویریں جاں کھینچتے ہیں. تصویریں جاں کھینچنے کا تصور ہی کہاں سے آیا انیس کے پاس؟ اور پھر مثال کیا دی؟ مصرع کیا؟ یعنی کوئی اور ہوتا تو اس مصرے پہ مصرع لگا نہیں سکتا تھا. اس مصرے تصور میں تصویریں جاں کھینچتے ہیں، اس مصرے پہ مصرع لگانا محال تھا. مگر انیس اس تہذیب سے وابستہ تھا جہاں قرآن نے ایمان بالغیب پر ایمان بالغیب کا کو اصول دین میں شامل کیا ہے، اور جہاں امام غائب کا تصور موجود ہے. قرآن یؤمنون بالغیب کی بار بار شرط لگاتا ہے. اور یہ تہذیب وہ ہے، یہ تہذیب وہ ہے جہاں ایک امام غائب کا تصور موجود ہے. تصور نہیں، یقین موجود ہے. اس لیے کہا نا، کیا کہا؟ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویریں جان کھینچتے ہیں. جیسے جان موجود ہے نظر نہیں آتی، امام زمان موجود ہے
نظر نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد. جان آپ سب کے پاس ہے, نظر نہیں آتی نا. جان ہے نظر نہیں آتی, جان ہے نظر نہیں آتی. میں جھٹلاؤں آپ میں سے ہر ایک کو؟ کہاں ہے جان؟ آپ کے پاس, آپ کے پاس ہے جان؟ ہے, مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے امام زمان. تمہیں نظر نہیں آتا تو تم اپنے تصور کو جلا بخشو, علم میں اضافہ کرو, حکمت پڑھو, فلسفہ پڑھو, قرآن پڑھو, حکمت اسلامی کا درس حاصل کرو. صلوات پڑھیں محمد. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں, تصویر جاں کھینچتے ہیں. آج کے بعد سے خبردار کو یہ نہ کہے کہ انیس مفکر شاعر نہیں تھے, صرف بیانیہ شاعری کرتے تھے. مفکر شاعر ہونے کے لیے یا مفکر خطیب ہونے کے لیے یا مفکر ادیب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بوجھل بوجھل, مغلق مغلق, ثقیل ثقیل الفاظ اور زبان اور ترکیبیں استعمال کی جائیں. بڑا فلسفی وہی ہے جو فلسفہ بیان بھی کر جائے اور محسوس بھی نہ ہو کہ فلسفہ. مجرد کو محسوس بنا دے, محسوس کو مجرد بنا دے. مجرد کو محسوس, محسوس کو مجرد, یہ بنانے کا ہنر ہونا چاہیے. دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی, لیکن وہ آیت مربوط ہے ہماری گفتگو سے, اس لیے کہ یہ فضائل ہیں, یہ فلسفہ ہے, یہ حکمت ہے, یہ مکتبی سبق ہیں جو سنا رہا ہوں. اس سبق کو سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس تھوڑی دیر کی واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنا, مولانا لگتا ہے فلسفے کے اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. بس جانے کے بعد آپ ساتھ میں کیا لے کے جائیں گے؟ روح کے آنچل میں باندھ کے کیا لے جائیں گے؟ رشتے جہاں کیا چیز بنے گی؟ نفس, روح اپنی جان عزیز کو تربیت دے کر, قوت بخش کر, لا زوال بنا دینے کا ہنر مکتب محمد و آل محمد سکھاتا ہے. کہیں سے بھی گفتگو شروع کیجیے, بالکل واعظانہ اصطلاحیں استعمال کریں تو پھر تزکیہ نفس کی بات ہوگی, تربیت اخلاقی کی بات ہوگی. عارفانہ اصطلاح استعمال کریں تو سیر و سلوک کی بات ہوگی, سیر و سلوک معنوی کی بات ہوگی. خالص فلسفے کی اصطلاح استعمال کریں تو شاید ملا صدرہ آگے بڑھ کے ایک مدد کریں اور وہ کہیں کہ تمہارے اندر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں حرکت جوہریہ. تو تھوڑی دیر ساتھ دے دیجیے گا. اتنی دور سے میں آیا ہوں, شاید دور دور سے آپ حضرات بھی آئے ہیں. جوانان عزیز, جوانان عزیز, ہمیں اس پیکر مادی میں, اس پیکر خاکی میں بس کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا میں خاک نائے دہر میں رہنے کے لیے, پیکر خاکی میں بس کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم چونکہ بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہیں, اس لیے ہمیشہ ہمیں اس خاک نائے دہر میں نہیں رہنا ہے. ہمیں جہاں رہنا ہے وہ عالم ملکوت ہے, عالم ملک میں نہیں رہنا ہے, عالم ملکوت ہے.
عالم ملکوت میں رہنے کے لیے ہمارے نفس میں قوت ہونی چاہیے، روح میں قوت ہونی چاہیے، ہماری جان بہت قوی ہونی چاہیے۔ یہ جان میں قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ روح میں قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور یہ روح اور یہ نفس کہاں تک قوت پا کر عروج پا سکتا ہے؟ کہاں تک قوت پا کر ترقی کر سکتا ہے؟ کتنے کمالات اس نفس انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا وسیلہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ منہج کیا ہے؟ منہاج کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ سیر و سلوک کا مسلک کون سا ہے؟ وہ طریقت کون سا ہے؟ طریقت کون سی ہے؟ اس سے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے ایک سبق اسی آیت سے ملتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کیا معنی ہے اس آیت کے؟ سورہ مبارکہ احزاب میں ایک خاص پس منظر میں یہ آیت آئی ہے۔ عرض کروں، دیکھیے قرآن مجید کی ایک خصوصیت بھی یہ ہے، قرآن مجید کا اسلوب کلام یہ ہے کہ وہ زمین سے گفتگو شروع کرتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا انسان کو، اور اس کے ذہن کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ انسان زمین پر ہوتا ہے اور اس کے ذہن کو قرآن آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس طرح فصلیں نہیں ہیں، یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے جو وجود سے بحث کرے گا، یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے جو ماہیت سے بحث کرے گا، یہاں سے وہ باب شروع ہوتا ہے جو طبیعیات سے بحث کرے گا، یہاں سے وہ باب شروع ہوتا ہے جو مجردات سے بحث کرے گا۔ نہیں، ابھی طبیعیات کی بحث ہے، ابھی مجردات کی بحث ہے، ابھی کوئی تاریخی واقعہ ہے، ابھی کوئی معنوی نکتہ ہے، ابھی کوئی اخلاقی مسئلہ ہے، ابھی کوئی فقہی مسئلہ ہے۔ زندگی ایک وحدت ہے اور قرآن میں بھی وہ وحدت مشہود ہے۔ زندگی کی بنیادی وحدت قرآن مجید میں دیکھ لیجیے، مشہود ہے، موجود ہے سامنے۔ جنگ کا تذکرہ ہے، بہت سے اور تذکرے ہیں، جہاد کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں یہ آیت آئی ہے جو ایک طرح سے خراج تحسین ہے، سند توصیف ہے۔ یاد رکھیے گا، سند توصیف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی توصیف کی سندیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے مخلوقات میں سے بہت سے افراد کی ثنا کی ہے، مدح کی ہے، نعت لکھی ہے، منقبت لکھی ہے۔ توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور یہ بات لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں، عربی کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیے گا اور پوچھیے گا لفظ صلوات کے کیا معنی ہیں؟ صلوات، صلات، صلات کے کیا معنی ہے؟ درمیان میں بات آ گئی تو کہتا ہوا آگے بڑھوں، سورہ مبارکہ احزاب ہی میں چونکہ وہ بھی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون، درمیان میں رک گیا، آیت پوری کروں گا تو آپ صلوات پڑھنے لگیں گے، اگرچہ وہی محبوب شے ہے۔ محبت کی سرساری اسی کو کہتے ہیں کہ تقاضے سے پہلے بات پوری کر دی جائے۔ طلب کے بعد یا حسن طلب کے بعد کچھ عطا ہوا تو کیا ہوا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے ملائکہ بے شک بالتحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں، یہاں ذکر کیا یصلون۔ یصلون کے کیا معنی ہے صدیقی صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں یصلون کے معنی ہے سیدھے سیدھے نماز پڑھتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ ان اللہ بالتحقیق اللہ وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون، یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔
نعوذ باللہ، اللہ نماز پڑھتا ہے؟ ملائکہ تک تو ٹھیک ہے، ملائکہ نماز پڑھتے ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں، اللہ کے لیے کیسے ثابت کر دیں گے آپ کی نماز پڑھتا ہے؟ آپ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ایک تحفہ لیتے جائیے گا اور بہت سے فقہی مسائل حل ہوں گے اس سے۔ یہ جو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی رسول پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں اصلاً درود و سلام ہی بدعت ہے نا، یہ سب مسلمانوں میں ایک غلط فہمیاں ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو محبت سے، دل سوزی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے پر طنز و تشنیع سے کام نہ لیں۔ طنز کرنا، تشنیع کرنا تربیت کے اصول کے خلاف ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر طنز و تشنیع سے کام لیں گے تو آپ کا بچہ بھی آپ سے باغی ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہر آدمی جائے اپنے بچے کی تربیت میں محبت سے، دل سوزی سے گفتگو نہ کرے بچے سے، اور ہمیشہ بچے پہ طنز کرے۔ بچہ آپ کا، بیٹا آپ کا، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ آپ کی اولاد، اور اس سے زیادہ کیا کہوں؟ آپ کی اولاد، آپ کا خون، آپ کا خون، محاورہ ہے، آپ کی جان، آپ کا بچہ، اور آپ اگر مسلسل اسے طنز کریں، تشنیع سے کام لیں، تانا دیں اور برسر عام ٹوکیں، آپ کا بچہ اگر 10 آدمیوں کے درمیان آپ اپنے بچے کو ٹوکیں گے اور اس سے غصہ کریں گے، وہ باغی ہو جائے گا، لیکن تنہائی میں محبت سے، دل سوزی کے ساتھ تربیت کریں گے تو وہ صالح بن جائے گا۔ جو اصول اپنے بچے کے لیے استعمال کیجئے وہی امت کے لیے استعمال کیجئے۔ دل سوزی سے، محبت سے، تنہا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دل سوزی سے، محبت سے، طنز سے نہیں۔ تو اب کچھ لوگ ہیں، غلط فہمی ہے، کہیں سے آ گئی غلط فہمی۔ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور بھائی بات آ گئی تو پوری کر رہے ہیں۔ حضور پر درود و سلام، کیونکہ اب حضور اس دنیا میں نہیں ہیں اور بعض حضرات سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے، غلط فہمی، حضور اب زندہ نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے کہا حضور زندہ نہیں ہے، پتہ نہیں، جن لوگوں نے لکھا پتہ نہیں ان کے اس لفظ سے مقصد کیا تھا، مطلب وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہے مگر اللہ کے پاس موجود ہیں، زندہ ہے، ہو سکتا ہے یہ مقصد رہا ہو۔ دیکھیے نا، محمل تلاش کرنا چاہیے، احتمالات تلاش کرنے چاہیے۔ ہمارے شعراء نہیں امام حسین کے لیے کہتے کہ امام حسین حق پر مر مٹے، تو کیا واقعی مر گئے، مٹ گئے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ محرم میں آپ کا ذاکر، آپ کا خطیب، واہ حسین، واہ حسینہ، واہ عباسہ، عباس مر گئے، حسین مر گئے، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے اپنے پورے استحکام کے ساتھ کہ وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا؟ بے شک وہ زندہ ہیں، حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں، مگر ہماری زبان کی نارسائی، محاوروں کی نارسائی، ضرب الامثال کی نارسائی، تعبیر کی نارسائی، بیان کی نارسائی، ہم کہہ دیتے ہیں حسین مر گئے حق پر۔ حق پر مر جانا ہی انسان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ سب روز مرہ کی بات ہے، کوئی میں نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ منظر مہندی صاحب واہ واہ کر رہے ہیں۔ کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے واہ واہ، اور کچھ حضرات کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب تک واہ واہ نہیں کریں گے یہ ذاکر شاید خوش نہیں ہوگا یا اسے چین نہیں ملے گا۔ بہرحال دیکھیے، مجھے جب سہارے کی ضرورت ہوگی تو میں خود ہی کہوں گا صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔
کسی کے ذہن میں غلط فہمی آ گئی کہ رسول پاک مثلا زندہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان پہ درود و سلام کیسے بھیجا جائے؟ اچھا درود و سلام کہا جائے تو کیسے کہا جائے، کس صیغے میں کہا جائے، ٹرم کیا ہو، تعبیر کیا ہو، لینگویج کیسی ہو، اختلافات، انداز کیا ہو، کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہیں یا بیٹھے بیٹھے کہہ دیں۔ ہمارے یہاں مومنین بعض حضرات پوچھتے ہیں زیارت وارثہ کھڑے ہو کے پڑھیں مولانا صاحب یا بیٹھ کے بھی پڑھیں تو ہو جائے گا؟ ایک جگہ ایک صاحب نے بیٹھ کے زیارت پڑھا دی، ان کے خلاف ہنگامہ ہو گیا اور فون آیا امریکہ۔ ہم ہنگامے صرف لکھنؤ میں تھوڑی ہوتے ہیں، بد اچھا بدنام برا، لکھنؤ والے بدنام ہو گئے ہیں، امریکہ میں بھی جھگڑے فساد فتنے ہوتے ہیں۔ وہاں سے فون آیا مجھ سے، ایک عزیز نے پوچھا کہ مولانا فلاں صاحب آئے تھے، ایران کے ایک بہت بزرگ عالم دین، اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے زیارت پڑھا دی، اور یہاں مومنین میں بڑا اختلاف ہے۔ میں نے کہا عزیز محترم یہ بتائیے، اگر آپ کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں اور ادب سے دو زانو بیٹھ کر ان سے کہیں کہ سلام علیکم، تو کیا ادب نہیں ہے پورا ہوگا؟ یہ اپنے سلیقے کھڑے ہو کر آپ نے سلیقے سے کہا السلام علیکم تو سلام ہو گیا، اگر آپ ادب سے بیٹھ گئے دو زانو کہا السلام علیکم تو سلام ہو گیا۔ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے سلام کرنے میں کوئی اتنی فقہی نہ تہذیبی کوئی ایسی موشگافی اور پیچیدگی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے جذبے اور شعور اور وجدان پر منحصر ہے، یہ علم حضوری کی کیفیت پہ منحصر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا خیر، یہ سب ہیں اختلافات، اور اس سے بھائی آگے ہیں صلوات و سلام تک بات تھوڑی ہے، نعت کہی جائے یا نہ کہی جائے، جلسہ سیرت کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور جب جلسہ سیرت کی، سیرت کس کی؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلسہ سیرت کیا جائے یا نہ کیا جائے، جلسہ سیرت کب کیا جائے؟ روز ولادت کیا جائے یا جان بوجھ کر روز ولادت نہ کیا جائے، اس لیے کہ روز ولادت جلسہ کریں گے تو گویا بدعت ہو جائے گی، اس لیے روز ولادت میلاد شریف نہیں ہوگا، میلاد کا دن نہیں منایا جائے گا۔ یوں آپ روزانہ رسول کا تذکرہ کرتے رہیے مگر میلاد کے نام سے کچھ نہیں ہوگا ورنہ بدعت ہو جائے گی۔ جیسے سال کے 365 دن ہیں، جس دن چاہا آپ نے ذکر پیغمبر کر لیا، اگر روز ولادت بھی کر لیا تو کیا بدعت ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ سب بحثیں ہیں نا، دیکھیں کیسی سچی بحثیں ہیں، ہے نا؟ اچھا جہاں اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد زیر بحث ہو، ان کا تذکرہ زیر بحث ہو، وہاں ان کے نواسے کا تذکرہ تو زیر بحث نہیں آئے گا۔ تو مجلس اعزا تک بات آئے گی کہ یہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں، روز شہادت کی جائیں یا نہ کی جائیں، شہادت نامہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، مجلس اعزا کی جائے یا نہ کی جائے، یہ سب اختلافات ہیں۔ ان سب پر فقہی فکر رکھنے کے ساتھ ساتھ فقہی طالب علمانہ ذمہ داری سے کرا، فقہی فکر کے ساتھ غور کیجئے اور دلیل قرآن سے تلاش کیجئے، دلیل قرآن سے تلاش کیجئے۔ قرآن میں کوئی آیت ہے جو بتاتی ہے کہ پیغمبر کی ثنا کی جائے، مداحی کی جائے، ثنا مداحی، تعریف، توصیف، ان کے محاسن بیان کیے جائیں، جو صفات ان کے اندر ہیں وہ صفات اپریسیشن کے ساتھ بیان کیے جائیں، اپریسیشن کے جذبے کے ساتھ بیان کیے جائیں، جو صفات ہیں، جو شمائل ہیں وہ بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس کا جواب صرف آیت صلوات میں ہے، تنہا آیت صلوات میں موجود ہے، اور بھی آیتیں ہیں مگر یہ آیت ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، خلیل ابن احمد فراہیدی جس نے عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری تصنیف کی اور آج تک اس کی ڈکشنری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اس نے لفظ صلاۃ کے کئی معنی لکھے ہیں۔ صلاۃ کے ایک معنی ہے نماز پڑھنا، جو مجیب صدیقی صاحب کو زبانی یاد ہے۔ صلاۃ کے دوسرے معنی ہے رحمت کے لیے دعا کرنا۔ صلاۃ کے تیسرے معنی ہے رحمت کی بارش کرنا۔ صلاۃ کے چوتھے معنی ہے اللہ اگر کسی کی مدح کرے تو اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے ذمہ دار ڈکشنری لکھنے والے ہیں، لغت نگار ہیں، لغت نویس ہیں، سب نے یہ معنی لکھے ہیں۔
اللہ ثنا جب کرتا ہے اپنے نبی کی تو اس ثنا تو ثنا نزول رحمت نہیں. عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے معنی یہ ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس محمد پر اس نبی پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم کیا، ہماری دعا کیا، محمد تو خود کائنات رحمت حق کا محمد تو خود کائنات رحمت حق کا نام ہے. محمد رحمت للعالمین کا نام ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اس نبی کی مداحی کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، اس نبی کے انداز و اطوار کو بیان کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی بیان کرو. اور دیکھو ہم بیان کرتے ہیں، ہمارا منصب صرف بیان کرنا ہے، تم صرف بیان نہ کرنا، بیان بھی کرو، اطاعت بھی کرو. اس لیے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. صرف ایک فعل آیا یصلون. جب مسلمانوں کے لیے کہا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم ثنا بھی کرو، اطاعت بھی کرو، ایسی اطاعت کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. یصلون، اللہ ثنا کرتا ہے. اب آپ ہم سے پوچھیے گا کہاں ثنا کرتا ہے، کہاں نعتیہ دیوان چھپا اللہ کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منقبتی مجموعہ کہاں ہے؟ یہی قرآن. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ارے یہ نعتیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد علیہ. اللہ ثنا کرتا ہے، تم بھی ثنا کرو، اور تم صرف ثنا نہ کرو، اطاعت بھی کرو. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، درمیان میں بات آ گئی تھی تو یہ بات عرض کر دوں، بات کو مکمل کر دوں. ثنا کریں گے، یہ ثنا بھی ایک طریقہ ہے، ہم ان کی ثنا کریں گے. ثنا کرنے کے معنی کیا ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے الحدیث ذو شجون. ہم کیوں کہہ رہے ہیں پروردگار سے؟ اب اللہم صلی علی کے معنی کیا ہوں گے؟ اب اللہم صلی علی کے معنی یہ ہوں گے کہ اے پروردگار تو نے ہم سے کہا ہے کہ ہم محمد کی ثنا کریں، ہم سے نہیں ہونے والی. ان کی معرفت تو ہی رکھتا ہے، معبود میرے تو ہی ان کی ثنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے پروردگار یہ تیرے بنائے ہوئے نوری بندے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچان سکتے، تو ہی ان کی ثنا بیان کر. اگر کوئی اس نقطے تک پہنچ گیا تو غالب کی نعت کا وہ مقطع اس کی سمجھ میں آ جائے گا. غالب ثناء خواجہ بیزن گذاشتیم کنزات پاک مرتبہ دان محمد. اے غالب ہم نے اپنے آقا کی ثنا خدا پر چھوڑ دی ہے، وہی محمد کا مرتبہ پہچاننے والا. اب معنی یہ ہوں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اے پروردگار تو ان کی ثنا بیان کر. اچھا ثنا بیان ہو چکی، وحی تو نازل ہو چکی. اب جبرائیل تو آئیں گے نہیں، توجہ ہے، 10 سے ادب جو ہے. اب جبرائیل تو آئیں گے نہیں، کوئی آیت نہیں نازل ہوگی. ہم سے لے کر والناس تک قرآن مکمل ہو گیا. جتنی آیتیں نازل ہونی تھی وحی مطلوع وہ نازل ہو چکی. اب جو ہم پھر دعا کر رہے ہیں پروردگار محمد تیرے بندے
محمد تیرے نبی، محمد تیرے رسول، محمد تیرے خاتم، محمد تیرے بنائے ہوئے انسان کامل، آل محمد تیرے بنائے ہوئے انسان کامل۔ پروردگار تو نے بنایا ہے انہیں، کیسا بنایا ہے یہ تو جانتا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں جب تک تو نہ بتائے؟ اس لیے جتنی صلوات پڑھتے چلے جائیں گے پروردگار کے لطف خفی سے معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ معرفت میں اضافہ ہوگا، یعنی پروردگار براہ راست آپ کی روح پر، آپ کی جان پر کرم فرمائے گا، لطف فرمائے گا، جسے کہتے ہیں نا شاعرانہ کیفیت ہوتی ہے، ایک وجہ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک معرفت کی کیفیت ہوتی ہے، کشف حاصل ہوتا ہے، عرفان حاصل ہوتا ہے۔ یہ عرفان کیا ہے؟ وہی نہیں ہے مگر لطف الہی ہے کہ کسی کو کسی انداز سے مدح پیغمبر کا شرف ملتا ہے، کسی کو کسی انداز سے منقبت علی کا شرف ملتا ہے۔ کب سے منقبت و نعت کہی جا رہی ہے، آج تک سلسلہ ختم نہ ہوا، نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جتنی بار کسی شاعر و ادیب و خطیب کی زبان سے سنے تازہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تازگی کون عطا کرتا ہے؟ یہ تازگی کون عطا کرتا ہے؟ یہ تازگی کون عطا کرتا ہے؟ یہ تازگی وہ عطا کرتا ہے جس نے ہمیں کہا کہ تم صلوات پڑھا کرو، تم دعا کیا، تم ثنا کیا کرو، اور ہم سے دعائے ثناء رسول کیا کرو۔ اب یہ درمیان میں بس اشارہ کر دیا تھا، تو اب اپنا استنتاج و استنباط اور تنقیح اور نکات اور دفعات لکھنا تو آپ کا کام ہے نا، کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ثناء رسول کا اہتمام حق سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم ثنا کرو، تو پھر ہم ثنا کریں گے جس کی جتنی مقدرت۔ جو بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھے گا، جو کھڑا ہو کے کر سکتا ہے کھڑا ہو کے کرے گا، جو نثر میں کر سکتا ہے وہ نثر میں کرے گا، جو شعر میں کر سکتا ہے وہ شعر میں کرے گا، جو لکھ کے کر سکتا ہے وہ لکھ کے کرے گا، جس کو جیسے توفیق حاصل ہوگی ویسے کرتا رہے گا۔ یہ سب شرعاً درست ہے، تعمیل حکم خدا ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بالکل موضوع تبدیل ہو گیا، اب سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو ثناء الہی ہے اور ثناء مصطفیٰ ہے باہتمام خدا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، انسان کی روح کی غذا بنتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہمیں وہ راستہ چاہیے، وہ نصاب، وہ نظام، وہ سبق، وہ طریقہ، وہ ٹیکنیک جو آج مجلس سے لے کے جائیں اور اپنی روح کو تقویت بخشیں، نفس کو مضبوط بنائیں، روح کو قوت بخشیں۔ کیسے؟ کب تک؟ کہاں تک؟ بس توجہ رکھیں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ کب تک؟ کہاں تک؟ اور کس وسیلے سے؟ ایک وسیلہ اس میں سے یہ ذکر بھی ہے، لیکن یہ ذکر بھی کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ توجہ رکھیے گا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ایک سند توصیف ہے، ثنا ہے، ثنا ہے۔ اللہ نے ایک جنرل مضمون بنا دیا ہے کچھ لوگوں کے لیے، یہ سند توصیف ہے۔ کیا ہے اس میں مضمون؟ کیا ہے؟ مداحی اللہ نے اس کی بات کی ہے، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں، تحت اللفظی ترجمہ، توجہ رکھیے گا، بہت جلد مضمون مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ سچ کر دکھاتے ہیں اپنے ہر عہد کو جو اپنے اللہ سے کرتے ہیں، جو بھی وہ عہد و پیمان خدا سے کرتے ہیں وہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے عہد پر مر مٹے، جان دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، مگر ان کے انتظار کی شان یہ ہے کہ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، کوئی تحریف نہیں کی ہے، کوئی کجی نہیں آئی ہے۔
توجہ ہے، کیا شاندار مضمون ہے، اور کیا اس ایک آیت میں پورا ضابطۂ سیر و سلوک ہے۔ توجہ رکھیے گا، بہت مختصر لفظوں میں ایک ضابطۂ سیر و سلوک ہے۔ سیر و سلوک اور علم اخلاق کی سینکڑوں صفحے کی کتابیں ایک طرف، اور یہ ایک آیت ایک طرف قرآن کی، ایک 1 پوائنٹ پروگرام، ایک نسخہ دیا گیا، اور ایک نقطے میں سارے نقطے سے مٹ کے آ گئے۔ نقطہ کیا دیا گیا؟ زندگی ایسی گزارو، جوانان عزیز، بزرگان محترم، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، زندگی بسر کرنے کا ایک سبق ہر بچے کو اگر ماں سکھا دے، بیٹا کبھی بد عہدی اور بے عہدی کی زندگی بسر نہ کرنا، جو عہد کرنا اسے پورا کرنا، جو عہد کرنا وہ بھی کس سے؟ خدا سے، اسے پورا کرنا، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ توجہ رکھیے گا، ایک جملے کا سبق ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنا نہیں، رشتہ جان ٹوٹ جائے، تسبیح انفاس بکھر جائے، مگر عہد الہی نہ ٹوٹے۔ اس ریاضت کے ساتھ کوئی زندگی بسر کرتا چلا جائے تو دیکھیے روح میں کیسی قوت پیدا ہوتی چلی جاتی، نفس کتنا بالیدہ اور قوی ہوتا ہے، جو اصلی ایمانی شجاعت ہے نا۔ بات بوجھل ہے مگر کہہ لینے دیجئے، برداشت کر لیجئے، علمی بحث ہے اور بڑے اعتراض کا جواب ہے، اسی آیت کے ضمن میں چونکہ ہے بات۔ خواتین سن رہی ہیں، خواتین کہتی ہیں اکثر کہ بھئی قرآن مجید یا دین، اسلام، ایمان، شریعت، اس میں جب بھی بات ہوتی ہے مردوں کی بات ہوتی ہے، عورتوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک ادبی قاعدہ بتا دوں اور اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ عربی زبان میں تو یہ ہے ہی ہے قاعدہ اپنی جگہ، البتہ ابتدائی جو نحو صرف کی کتابیں اس میں تو نہیں ملے گا، جب خوب ادب کی سطح پہ اسٹڈی کریں گے تو یہ ضابطہ آپ کو ملے گا کہ جب بھی مذکر لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو مراد جن سے بشری ہے، صرف مرد مراد نہیں ہوتے۔ میں ایک مثال دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور معروف، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بس فل اسٹاپ۔ علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ مسلم مذکر ہے طالبہ، اس کا مؤنث ہے مسلمہ، مگر حدیث شریف میں مسلمہ نہیں ہے، صرف مسلم ہے۔ تو کیا صرف مردوں پہ علم حاصل کرنا واجب قرار دیا گیا؟ نہیں، جن سے بشر مراد ہے، نوع بشر مراد ہے، تمام بشر، مرد عورت سب مراد ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ توجہ ہے، اسی طرح جب قرآن کہے گا مؤمن، مؤمنین، اور وہ بھی الف لام کے ساتھ، المؤمنین، المؤمنون، جہاں یہ صیغہ آئے گا، اس طرح خطاب آئے گا، وہاں مرد عورت سب شمار ہوں گے۔ یہ تو ایک اصول ہوا، اب اس سے بڑھ کر میرے سامنے حوض علمیہ قوم کے افاضل تشریف فرمائیں، ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، واقعی ڈر نہیں رہا ہوں، آپ سے کہہ دیا ہے، سنبھل سنبھل کے پڑھ رہا ہوں، ہوش و حواس سے پڑھ رہا ہوں، اور آج کچھ ان کو دیکھ کے تھوڑی، ہمیشہ ممبر پہ کوشش کرتا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ پڑھوں۔ ممبر وہ جگہ نہیں ہے جہاں بے حواسی سے اب من المؤمنین، مؤمنین میں سے، مؤمنین میں مرد عورت سب شامل ہیں، مؤمنات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاف فصاحت ہے، خلاف بلاغت ہے، اگر کہہ دیا من المؤمنین، مرد عورت سب شامل ہیں اس میں۔
آگے جو لفظ ہے رجالون، رجل کی جمع ہے رجال، یہ تو صرف مرد ہی پہ اطلاق ہوتا ہے نا، مجھے کہہ کے گزرنے دیجیے، نہیں، مثال موجود ہے کہ رجل کہہ کر مرد بھی مراد لیتے ہیں، عورت بھی. کہاں؟ سبحان اللہ. یہ دیکھیے، ہم نے کہا تھا نا کہ لندن جا کر ان کے حواس میں اختلال آ گیا ہے. کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. رجل مرد کو کہتے ہیں بھائی ہر ڈکشنری میں، یہ کہنے رجل کہہ کے مرد بھی مراد لیتے ہیں، عورت بھی. خاص طور سے مجتہدین، فقہا، علوم شریعت میں کام کرنے والے سنیں، ایک علم ہے جس کا نام ہے علم رجال. علم رجال کے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. کسی حدیث کی تحقیق نہیں ہو سکتی، حدیث ضعیف ہے یا قوی. اب علم رجال، نام علم رجال ہے، سلسلہ سند میں اگر کوئی عورت ہے تو اس پر بھی وہاں اطلاق رجل ہی کا ہوتا ہے، مرد کا اطلاق نہیں ہوتا. توجہ ہے. بی بی ام سلمہ سے کوئی روایت آپ کریں، کسی بی بی سے کوئی روایت کریں، اس بی بی کی حیثیت کیا ہے علم رجال میں؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ علم رجال میں. علم رجال میں. تو اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ وہ محاورہ بیجا نہیں تھا. جب لوگ اولو العزمی کی زندگی بسر کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، چاہے مرد سے کہیں یا عورت سے کہیں، اولو العزمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کہا جاتا تھا مردانہ وار زندگی بسر کرو. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت مردوں کا لباس پہن لے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ بچوں کے سارے انداز و اطوار اختیار کر لیں. مردانہ وار زندگی بسر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اولو العزمی سے زندگی بسر کریں، ہمت نہ ہارے، ہمت بلند رہے، حوصلہ بلند رہے. توجہ ہے؟ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا، اولو العزم رہنا، ارادے کا پختہ رہنا. اس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ مردانہ وار زندگی بسر کرو. عورتیں بھی اگر اولو العزمی کا درس ہم عورتوں کو دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں مردانہ وار زندگی بسر کرو. عورتوں سے بھی یہ نہیں کہتے زنانہ وار زندگی بسر کرو. یہ زبان کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات یہاں انوثیت اور رجولیت کی نہیں ہے، یہاں بات میل اور فیمیل کی نہیں ہے، یہاں بات قوت روح کی ہے، قوت نفس کی ہے، جان کی بات ہے، جسم کی نہیں. مؤنث اور مذکر ہونا جسم کا عارضہ ہے، روح نہ مؤنث ہوتی ہے نہ مذکر ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. روح کو جب قوت پہنچائیں گے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے ایسے اولو العزم ہوتے ہیں، یعنی ایسے اولو العزم مرد ہوتے ہیں، ایسی اولو العزم عورتیں ہوتی ہیں کہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرتی ہیں. جب عہد کو پورا کرتے رہیں گے، کس سے کیا ہوا عہد؟ اس سے جس نے جان دی. جسم بھی اسی نے دیا، جان بھی اسی نے دی. جس نے ہمیں وجود عطا کیا، جب اس سے رشتہ برقرار رہے گا، اس سے کیا ہوا ہر عہد یا اس کا عائد کردہ ہر عہد، ہر پیمان ہم پورا کرتے چلے جائیں گے اور پورا کرنے کا عزم رکھیں گے تو مسلسل ہمارے نفس میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہماری روح میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہمارے وجود میں قوت و شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اشتداد وجودی پیدا ہوگا. حرکت جوہریہ کے نتیجے میں ہم اشرف سے اشرف تر ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. یاد رکھیے گا، ایک عجیب و غریب منزل تک بات پہنچ گئی. کتنی طاقت حاصل کر سکتا ہے نفس بشری. جوانان عزیز، بس چند جملے عرض کر رہا ہوں، گفتگو ختم کے قریب ہے. اگر ہم اللہ سے عہد و پیمان نہ توڑیں، ہر وعدہ اللہ سے کیا ہوا پورا کریں،
تو ہمارا نفس کتنا قوی ہو سکتا ہے؟ کتنا قوی ہو سکتا ہے اندازہ ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا اندازہ اگر ہمارے سامنے اہل بیت مصطفیٰ نہ ہو۔ اب ایک ایسی روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جسے لوگ اب عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے سے شرماتے ہیں، یا سمجھ نہیں پاتے یا سمجھا نہیں پاتے، اور کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ غالیوں کی روایتیں ہیں۔ توجہ رکھنا عزیزان گرامی، کہتے ہیں یہ غلاط کی روایتیں ہیں۔ نفس میں کتنا اشتداد پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہم اور آپ خاکی بشر اپنے نفس کی قوتوں کا اندازہ کر لیں۔ آپ اپنے ذہن میں کیا کچھ نہیں سوچ لیتے جوان آنے میں۔ جب آپ کی جوانی ہوتی ہے، نوجوانی ہوتی ہے، شباب ہوتا ہے، زندگی کی ابھار اور اٹھان کا زمانہ ہوتا ہے، ریعان شباب کا زمانہ ہوتا ہے، عنفوان شباب کا زمانہ ہوتا ہے، تو کیا کیا تصورات نہیں ہوتے۔ کائنات کو تسخیر کر لینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو ہوائی جہاز نہ بنتا، راکٹ نہ بنتا۔ آپ آج چاند پر کمن ڈال رہے ہیں، مریخ پہ کمن ڈال رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اتنی قوت ہے۔ پہلے ذہن میں تصور آتا ہے، تخیل آتا ہے، پھر آپ اس پہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آپ اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ دوسری مثال، آپ اپنے جسم کے کسی ایک سیل کو الگ کر لیتے ہیں اور مادی وسائل میں اپنے ہی جیسا دوسرا وجود بنا لیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ آپ کی عقل کی قوت ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اگر نفس قوی ہو جائے، اگر روح قوی ہو جائے، تو مادی وسائل کے بغیر انسان اگر ایک وقت میں 40 جگہ بلایا جائے تو وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حق ہے، 40 جگہ دعوت دی گئی، عرش پر بھی تھے، فرش پر بھی تھے، خانہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بھی تھے، پیغمبر کے محضر میں بھی تھے، جس نے سے بلایا سب کے پاس تھے، سب دیکھ رہے تھے علی موجود ہیں، علی موجود ہیں، علی موجود ہیں۔ تم 40 جگہ علی کے وجود پر شک کرتے ہو، ہمیں تو تجربہ ہے، ایک وقت میں کائنات میں لاکھوں افراد علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور علی ہر جگہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ نہ غلو ہے، نہ غلاط کی گڑھی ہوئی جعلی یا وضعی روایت ہے۔ اصول و مبانی حکمت پر پوری اترتی ہے بات۔ اور اگر ہماری بات، چونکہ اگر آپ مجھے، ظاہر سی بات ہے مجھ میں بھی پڑھنے کی سکت نہیں رہ گئی، دامن بیان کو سمیٹنا ہے، اور دوسرے یہ کہ کہیں نہ کہیں کتنی ہی ریسرچ آپ کریں لیکن ایک منزل آتی ہے کہ جہاں آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑا فلاں شخص تھا اور اس نے بھی یہی بات کہی ہے، ریفرنس، حوالہ، ایڈریس، ٹھیک ہے نا؟ آیت اللہ العظمیٰ خمینی، روح اللہ خمینی، عارف، حکیم، فلسفی، فقیہ، مجتہد، مجدد، انقلابی۔ آپ انہیں توہم پرست تو نہیں کہتے نا؟ ہیں؟ جرأت ہے اس گستاخی کی؟ اور وہ جیسے ہم بعض حضرات کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ارے صاحب خطابت ہے، نری خطابت ہے، تو خطبہ میں تو تھے ہی نہیں وہ کہیں۔ فقیہ، مجتہد۔ آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے اپنی کتاب المعاد میں بحث نفس انسانی میں بحث کی ہے اور کہا ہے کہ نفس قوت پاتے پاتے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، نفس انسانی کہ اپنے ہی جیسے دوسرے وجود کو خلق کر سکتا۔ اور ان اصول پر بحث کرنے کے بعد ملا صدرہ نے بھی اسفار میں بحث کی ہے۔
ان اصول پر بحث کرنے کے بعد امام خمینی نے اس روایت کا حوالہ دیا ہے، کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کو 40 جگہ دعوت دی گئی اور علی ہر جگہ موجود ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ نفس انسانی کی قوت، جب عام نفس کی قوت یہ ہے تو علی کے نفس کی قوت کیا ہوگی؟ اور جب علی یہاں 40 جگہ نظر آ سکتے ہیں بیک وقت، تو جس کی گود میں علی پرورش پا کر علی بنے ہیں، جس کے آغوش میں علی علی بنے ہیں، جس کے شانے پر علی علی بنے ہیں، جس کے شانے پر علی علی بنے ہیں، جس کی آغوش میں علی علی بنے ہیں، اس مصطفیٰ کے نفس کی قوت کیا ہوگی؟ اس کی معراج میں شک و شبہ نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس گفتگو تمام۔ صاحب معراج پیغمبر کی امت ذلیل نہ رہے، رسوا نہ ہو، پس ہمتی پیدا نہ ہو، حوصلہ شکنی نہیں، حوصلے بلند رہیں، ہمتیں بلند رہیں، اولو العزمی رہے۔ ہماری مائیں اپنے آغوش میں بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ علی کے غلام سمجھے جائیں اور کہلائیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے گھروں میں ایسی فضا قائم کریں جہاں نفس کو قوت ملے، نفس کی تربیت رہے، اولو العزمی، بلند ہمتی، بلند حوصلگی پیدا رہے، جہاں کہیں کسی بھی عہد و پیمان کو توڑا نہ جائے۔ بس گفتگو ختم کر دی۔ جب انسان پوری زندگی کا جائزہ لے اور کتنے ہی مصائب اس پر پڑے لیکن عہد نہ ٹوٹے، تب اسی کی زبان کو زیب دیتا ہے یہ کہنا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تو یہ جملہ کس کی زبان سے آیا ہے اور کہاں پر آیا ہے؟ جنگ بدر میں نہیں فرمایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنگ بدر میں نہیں فرمایا، جنگ احد میں نہیں فرمایا، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں نہیں۔ جب سر پہ ضربت لگی کا فزت ورب الکعبہ، یعنی خدا کی قسم علی نے کبھی بھی اللہ سے کیا ہوا کوئی عہد توڑا نہیں، یہ علی کی کامیابی ہے۔ یہ علی کی کامیابی ہے۔ بس گفتگو تمام۔ ہم اور آپ، ہم خاطی گنہگار غلمانی، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنے سامنے علی کی مثال لائیں، مصطفیٰ کی مثال لائیں، یا ہم سید الشہداء کی مثال لائیں۔ میں یہ جملے اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ہم جیسے انسانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کوئی بہت بڑا ہیرو ہے ادبی اصطلاح میں، اگر کوئی بہت بڑی مثالی شخصیت ہے تو وہ کربلا کا حر ہے۔ ہو سکتا ہے مکرر ہو یہ جملہ آپ کے لیے، مگر یہ حقیقت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو حسین بن سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو مصطفیٰ بن سکتا ہے؟ کون ہے جو علی بن سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو عباس بن سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو علی اکبر بن سکتا ہے؟ کون ہے جو قاسم بن سکتا ہے؟ کون ہے جو محمد بن سکتا ہے؟ حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار ہے، اکبر بننے کے لیے اور محمد بننے کے لیے زینب جیسی ماں درکار ہے، وہ حصار عصمت درکار ہے۔
ہمارے اور آپ کے لیے تو مثال حر کافی ہے. بس آنکھوں میں آنسو آ گئے. معال مجلس یہی ہے، حر کافی. حر سے لغزشیں ہوئی، خطائیں ہوئیں. حر باطل کے لیے ایک مدت تک کام کرتا رہا، مگر کہیں زندگی میں ایک مرحلہ بھی ایسا آ گیا جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا. وہ عہد لا الہ الا اللہ، وہ عہد توحید، وہ عہد نبوت جو اس نے کہا تھا محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہی 2 کلمے اس عہد کو پورا کیا تو مجبور پایا اس نے اپنے آپ کو کہ شمع امامت کا پروانہ بن جائے. اس عہد کو جب پورا کیا، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، ختم ہو چکی میری طاقت، ختم ہو چکی. جو کچھ کہنا تھا تقریباً کہہ چکا. جو نہیں کہہ سکا ہوں وہ اسی بیان کی روشنی میں ہمارے جوان نوجوان آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. بزرگوں کے لیے کسی بیان کی گنجائش نہیں، ضرورت ہی نہیں. حر نے اپنے عہد کو پورا کیا، عہد وفا کو پورا کیا. انعام کیا کیا ملا ہے حر کو، کیا کیا اعزاز ملا ہے، کیا کیا عزت ملی، کیا کیا سرفرازی ملی، کیا کیا بزرگواری ملی حر کو. ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ آپ کو معلوم ہے، برابر سنتے رہتے ہیں، مگر ایک جملہ کہوں گا. آپ دیکھیے اس ایک جملے میں کیا قیامت ہے، کیا تاثیر ہے. حر کو کتنی بڑی عزت ملی، یہ کوئی کم عزت تھی کہ حر جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہا تھا تو اسے یہ عزت ملی کہ اس کے جوان بیٹے کے سرہانے اس سے پہلے حسین پہنچ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حر کا بیٹا اور حر سے پہلے حسین پہنچ گئے. یہ اعزاز کم ہے، یہ اعزاز کم ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے یہاں. قرآن مجسم حسین حر کے جوان بیٹے کی سرہانے پہنچ گیا ہے. حر سے پہلے کس سرعت سے پہنچایا ہوگا اپنے آپ، کس شتابی کے ساتھ پہنچایا ہوگا اپنے آپ کو کہ جب حر پہنچا ہے. بھائی اندازہ کر لیجئے، باپ اور بیٹے کا رشتہ. جوان بیٹے کو بھیجا ہے میدان میں، جوان بیٹے کو. حر غیر معصوم ہے، حر عام بشر ہے، حر عام بشر ہے. باپ بیٹے کا رشتہ وہ ہے کہ جب اکبر کو حسین نے رخصت کیا تو حسین کی کیفیت کیا ہوئی تھی؟ امام معصوم انسان کامل، مگر سرکار سید الشہداء کی کیفیت کیا ہوئی تھی؟ اگر حسین جیسے شجاع و صابر و انسان کامل کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹے کے راہوار کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جائیں، تو حر کی کیا کیفیت ہوگی؟ مگر جب حر کے جوان بیٹے نے پکارا ہے، کس تیزی سے حر گیا ہوگا. اس سے پہلے حسین وہاں موجود تھے اور حر نے ایک مرتبہ کہا ابا عبداللہ. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے معصومین کا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ دوسرا اپنا غم بھول جائے. اور گویا اپنے جوان بیٹے کا غم بھول گیا. ابا عبداللہ، امام معصوم فرزند رسول، آپ میرے بیٹے کے سرہانے. حسین نے کہا ہاں. اور بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لفظ. ہاں مجھے نہیں معلوم حر نے کچھ کہا یا نہیں کہا، مگر ممبر سے ہم اکثر کہتے ہیں، خطبہ کہتے ہیں، آقا آپ حر کے جوان بیٹے کے سرہانے پہنچے ہیں.
مگر چند ہی لمحوں کے بعد یا چند ساعتوں کے بعد آپ کو اکبر کے سرہانے پہنچنا پڑا، اور اکبر کو کس کیفیت میں دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، اور حسین ایک مرتبہ دونوں زانو ٹیکے زمین پر، درمیان میں جوان بیٹے کا لاٹھا لیا، نجف کی طرف رخ کیا، کہا یا علی یا علی یا علی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا رکھ۔ پروردگار ہماری محبت و مودت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو صراط مودت اہل بیت پر گامزن فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔ ملت اسلامیہ میں اتحاد و الفت و یگانگت و یکجہتی کی دولت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ایک ساتھ صف بصف کھڑا ہو کر امام عصر کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ امام عصر کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔